اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، بہت بڑی آگ، اور اسے دہکتی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں کہ کس طرح ساری قوم نے انکلوڈنگ ہز فادر سب نے مل کے آگ جلائی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سلامت اس آگ سے باہر نکل آئے۔ ماننے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی تھی لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ اب اس حال میں کہ اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، وہ چاہتے تو اسی ملک میں رہتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب یہاں رہنا فائدے کا نہیں۔ سمجھانے کی آخری حد پوری ہو چکی، ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا۔ اللہ نے ان کے سامنے یہ معجزہ کر دکھایا کہ ان کو آگ سے نکالی، پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ اب مجھے کہیں اور چلنا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ انسان ایک ماحول میں، ایک علاقے میں، ایک جگہ پر نیکی کی، خیر کی بات بتاتا رہتا ہے۔ جب لوگ بالکل ہی مان کے نہیں دیتے تو پھر انسان کمزور پڑنے لگتا ہے، پھر انسان کو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں اپنے رب کی خاطر۔ وقال انی ذاہب الی ربی، کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی ہجرت کر کے وہاں سے فلسطین کی طرف آ گئے۔ سیہدینی، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اب تک ان کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا، ان کے ساتھ ان کی بیوی سارا بھی تھی، وہ بھی مومن ہو گئی تھی، وہ بھی ہجرت کر کے آئیں۔ بھتیجا بھی تھا، بھائی کا بیٹا لوط علیہ السلام، بس یہ تین تھے، یہ تینوں ہی نکل گئے بستی سے۔ تو دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بچہ عطا کر، نیک بچہ عطا کر۔ اب دیکھیے کہ انسان جب اللہ کی طرف جاتا ہے نا تو پھر دعا بھی اسی سے کرتا ہے اور ساری امیدیں بھی اس پر رکھتا ہے اور توکل بھی اسی پر رکھتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں کہ جس طرف وہ جا رہے ہیں وہاں ان کے لیے کیا ہے، اولاد بھی نہیں، کوئی روزگار بھی نہیں، لیکن اللہ پہ توکل کرتے ہوئے وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اور پھر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن لیتا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ مشورہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیغمبروں کی خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں پہ چیزیں احکام مسلط نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر بھی مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ مشورے سے دوسرے کی رائے اور دوسرے کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اگر انسان کی اپنی رائے زیادہ درست ہو تو بھی، اور اگر دوسرے کی اپنے سے بھی زیادہ بہتر ہو تو انسان اس پر بھی عمل کر لیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص عقل کل نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مشورہ کیا بیٹے سے تو پھر اس کا نقطہ نظر بھی پتہ چل گیا، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ وہ ذرا اپنے دل کو بھی مضبوط کر لیں، کیونکہ بیٹے کو ذبح کرنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ تو ان کا نفس صبر پہ آمادہ ہو گیا کہ بیٹا بھی راضی ہے اس پر۔ دیکھیں نا، ایک کام آپ کرتے ہیں اور دوسری طرف سے تعاون نہ ہو تو کام اور مشکل ہو جاتا ہے، یہاں سے تعاون مل گیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے بہت اچھا جواب دیا اور پھر کہا
کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا کہ نہیں آپ فکر ہی نہیں کریں میں ایسا اور ایسا کر دوں گا. نہیں، انشاء اللہ. صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام نے سفید رنگ کی قمیص پہنے ہوئی تھی. تو کہنے لگے ابا جان میرے پاس یہی ایک کپڑا ہے، جب میں ذبح ہو جاؤں گا تو پھر آپ مجھے کفن کس میں دیں گے؟ تو آپ اس کو اتار لیجئے اور بعد میں اسی قمیص میں مجھے کفن دے دیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام ان کی قمیص اتارنے کے لیے آگے بڑھے، اور پھر جس وقت انہوں نے یعنی کہ اپنا کام کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے پکار آ گئی اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی کہ خواب سچ کر دکھایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز سننے کے لیے پیچھے کی طرف رخ کیا تو دیکھا ایک دمبا کھڑا ہے سفید رنگ کا، بڑے بڑے سینگوں والا، بڑی بڑی آنکھوں والا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا اور وہاں سے یہ قربانی کی روایت شروع ہوئی. یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، کھلی آزمائش، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. انہوں نے دعا بھی کی تھی نا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو اللہ نے دعا قبول کر لی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سلام ہے ابراہیم پر. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، دیکھیے دو دفعہ یہ بات آ رہی، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں. کون ہے محسنین یہاں؟ کہ جو آزمائشوں میں پورے اتریں، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کریں اور اچھا رویہ اختیار کریں. دیکھیے جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز اچھی ہے تو ہم بھی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن جب ہمارا ماحول ساتھ نہیں دے رہا، حالات تنگ ہیں، کھلی آزمائش میں ہم، پھر محسن بننا، پھر رویہ اچھا رکھنا، پھر اخلاق اچھا رکھنا، پھر دل بڑا کرنا، ایسے لوگ محسن ہوتے ہیں. تو اچھے کام اچھے تذکرے کا باعث ہوتے ہیں. یہ ہے ان کی تعریف جو بعد میں رہ گئی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش پر ثابت قدمی اختیار کی اور کس طرح خواب میں بھی رب کا حکم پا کر تعمیل کی. اور ہم کھلی کتاب میں رب کے احکامات پڑھتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں. کیا ہم محسنین میں سے ہوئے؟ پھر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ خواب کے اشارے پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ ہے محسن. تو جب کوئی اللہ کی اطاعت کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، تہیہ کر لیتا میں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ اس کا ذکر خیر بعد میں جاری کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے جو نیک لوگ تھے ان کا ذکر خیر اچھا ہوا قرآن میں، اور جو برے تھے جیسے فرعون، قارون، حامان، ان کا ذکر کیسے ہوا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے. تو کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے، یعنی لسان صدق کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، یعنی وہ شخص نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے سارے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی پہلی زندگی جیسے بھی گزری زندگی کا آخری حصہ نیکی کے کاموں میں لگا دیتا ہے، ہر ایک کو راضی کر لیتا ہے. اور یاد رکھیے ہر انسان کی ایک مخصوص شہرت ہے آسمان پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں ایک مخصوص شہرت ہوتی ہے. اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی رکھ دی جاتی ہے، اگر آسمان میں بری ہو تو زمین میں بھی بری رکھ دی جاتی ہے. یہ شہرت کیا ہے؟ شہرت یہ ہے کہ کون شخص کس چیز سے پہچانا جا رہا ہے. اور یہ صرف آسمان میں نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندے کا آپ کے دل میں ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال آتے ہی کیا ہوتا ہے؟
سب کو یہ ایکسپیرینس ہے نا. کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کیسے اچھے لوگ ہیں. اکیلے میں بھی بیٹھ کے آپ مسکرا پڑتے ہیں, اتنے اچھے لوگ, کیا کیا خوبیاں, کیا کوالٹیز اللہ نے ان کو دی ہیں. اور کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کی پناہ, اللہ بچا کے رکھنا, پھر کبھی آمنا سامنا نہ ہو. جو مر چکے ہیں نا لوگ, ان کے بارے میں بھی, کچھ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کے دل سے دعا نکلتی, کچھ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو بس اللہ ان کو معاف کر دے. اس طرح دعا نہیں کر سکتا, کوشش کر کے بھی. یاد رکھیے ہم اپنے اعمال کے ساتھ پہچانے جائیں گے, اور اعمال سے بھی زیادہ اخلاق کے ساتھ. اچھا اخلاق ہوگا تو اچھی نام بری ہوگی, آسمان والوں میں بھی اور زمین والوں میں بھی. تو اس لیے کسی پر اعتراض کی بجائے کہ وہ میری عزت نہیں کرتا, وہ میری قدر نہیں کرتا, وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا, اس کو بھول جائیے. وہ جو کرتا ہے نا وہ اس کی شہرت ہے, ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہے. محسنین کذالک نجزی المحسنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لوگے دنیا میں ہی. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے. یعنی جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کی لوگ تعریف کتنی کرتے ہیں اور اس کی برائیاں کتنی کرتے ہیں. تم میں سے بعض پر اللہ کے گواہ ہیں. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی لوگوں کی گواہیاں بھی انسان کے حق میں لکھی جاتی ہیں. یاد رکھیے ہم کسی بھی رشتے میں ہیں نا, ماں کے, تو دیکھیں کہ بچے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اولاد ہے تو بھی سوچیں ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں سوچ کے خوش ہوتے ہیں, ٹھنڈک ہوتی ہے ان کے دلوں آنکھوں کو, یا وہ روتے ہی ہیں ہمارے بارے میں سوچ کے. ہم اپنے ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث ہیں یا دکھ کا باعث ہیں. اور اسی طرح اگر ہم ایک ساس ہے یا بہو ہے یا نند ہے یا بھاوج ہے یا کسی بھی رشتے میں ہیں یا کسی ٹیم میں مل کے کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھیوں کے لیے کیسے ہیں؟ رحماء بینہم, ایک دوسرے کے لیے شفقت کرنے والے جیسے صحابہ تھے, یا ایک دوسرے کے لیے آہنی دیواریں. جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی آثار ہوں گے. کل بھی ہم نے سورۃ یاسین میں پڑھا تھا نا, انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. ہم ضرور زندہ کریں گے مردوں کو, اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں, جو اپنے امپریشنز لوگوں پہ ڈال رہے ہیں. یاد رکھیے امپریشن کسی مصنوعی چیز سے نہیں ڈلتا ہوتا, یہ ایک آپ کی لانگ ٹرم کارکردگی کے بعد آپ کا امپریشن بنتا ہے. تو مستقل مزاجی کے ساتھ اچھے اخلاق پہ رہنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک جنازہ گزرا, آپ نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہا جنت, کیونکہ لوگ اس کی تعریف کرے. دوسرے کی گزرے تو آپ نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. پوچھا گیا کیا؟ کہا جہنم, کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بری بات کر رہے تھے. فرمایا ابو بکر, بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو آدم کی زبانوں پہ جاری کر دیتے. انسان کے اندر موجود جو بھی وہ سوچتا ہے, اچھا گمان برا گمان, اچھا رویہ برا رویہ, اچھا اخلاق, یہ وہ فرشتے یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں دوسروں کی زبانوں پر, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا, فلاں ایسا. سوچئے ہمیں ہمارے خاندان میں یا ہمیں ہمارے عام لوگوں میں کن ناموں سے پکارا جاتا ہے, زندگی میں اور مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس کی فکر کرنی چاہیے. اور صرف اوپر سے اچھا نہیں بننا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. فرشتے اندر کی خیر کو زبانوں پہ لاتے ہیں کیونکہ وہ تو اندر کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو دل بھی اچھا رکھنا چاہیے دوسروں کے بارے میں, خیر خواہی کے جذبات. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا جنازہ گزرا تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا, تو کسی نے کہا کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا اور اس کے لیے کوشش کرتا تھا. آپ نے 3 دفعہ فرمایا واجب ہو گئی, واجب ہو گئی, واجب ہو گئی. یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, جس کے حق میں لوگ یہ گواہی دیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگوں میں سے تھا. اور تعریف بھی وہ ہوتی ہے جو انسٹنٹلی زبان پہ آ جاتی, وہ تکلفاً نہیں نکالنی پڑتی. اور ویسے بھی ہمارے دل میں کسی کے لیے جو ہوتا ہے نا, وہ وقتی طور پہ تو ہم چھپا لیتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایک دم باہر نکل آتا ہے. تو دلوں کو اچھا کر لیں, زبانیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. پھر انہ من عبادنا المؤمنین,
یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے. کیسے کیسے نیک بچے دیے، کیا خوش قسمتی. لیکن یہ ایسے ہی نہیں ملے، امتحانوں کے بعد ملے. اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد آپ دیکھیں، بنی اسرائیل میں کتنے پیغمبر آئے. اب ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی سری اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے، صرف آباء و اجداد کی نیکی کام نہیں آئے گی جب تک آپ خود ظلم نہیں چھوڑیں گے. انبیاء کی اولادوں میں سے بھی کچھ نیک گزرے، کچھ برے گزرے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی برکت کا ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ ہاں کچھ برے بھی تھے ان میں. تو جو برے لوگ تھے ان کو اپنے انبیاء سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی. اب دیکھیے قرآن مجید میں تورات کی بھی بڑی بار بار خوبی کا ذکر آتا ہے. انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. یہ آثار کی بات ہے. اب سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ ایک بت تھا ان کا. بال کا لفظی معنی ہوتا ہے آقا، یعنی اسے انہوں نے بڑا بنا رکھا تھا. اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، مگر اللہ کے بندے جنہیں چن لیا گیا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم دن رات ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو. کیا تمہیں عقل نہیں آتی کہ اس قوم پر اتنی بربادی آئی کیوں آئی؟ اور کہیں ہم تو وہ کام نہیں کر رہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بیچ کی تفصیلات نہیں بتائیں غیر ضروری کہ کیوں بھاگ کے نکلے تھے، کیوں گئے تھے کشتی کی طرف، اور نہ ہی ان کے کسی قصور کا یہاں ذکر کیا، کیونکہ اس تذکرے میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا. یہ بتایا گیا کہ پھر اللہ نے کس طرح ان کو اس کرب سے نجات دی اور ان سے ملامت کو دور کر دیا. یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کی اصلاح کا سبب ہے. تو ہمیں اپنی گفتگو کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو کن تفصیلات اور کن جزیات میں جاتے ہیں. بعض اوقات غیر ضروری تفصیلات میں چلے جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے گفتگو بوجھل ہو جاتی ہے. تو کام کی بات کرنی چاہیے، ٹو دا پوائنٹ. یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی. آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. بہت بڑا سبق ہے اس میں. کیا کہ اس تسبیح کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے، مصیبت سے نجات پائی. کیا ہے تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک طرف اللہ کی پاکی بیان کی، دوسری طرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ وہاں تسبیح کر رہے تھے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہاں، یا کچھ اور نہیں کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں اور کیا کر سکتے تھے. اور یہ تسبیح کرنا ہی ان کی نجات کا سبب بن گیا. یاد رکھیے انسان کا نیک عمل اس کے کرنے والے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. خوشحالی میں کی ہوئی عبادت تکلیف میں کام آتی ہے. جیسے
عام دنوں میں اگر آپ اچھی غذا کھاتے ہیں نا اور آپ کی امیونٹی اچھی ہو تو اول تو جراثیم اثر نہیں کرتے، اور اگر کوئی انفیکشن ہو بھی جائے تو آپ جلدی ریکور کر لیتے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں ریکوری بہت لیٹ ہوتی ہے، کیونکہ طاقت نہیں ہوتی جسم کے اندر. جسم خود فائٹ کرتا ہے نا بیماریوں سے، تو کر نہیں پاتا. تو یونس علیہ السلام پہلے بھی نیک کام کرتے تھے، بیچ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کہا اللہ میری غلطی ہے، مجھ سے قصور ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی. تو نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں. یاد کریے ان 3 لوگوں کا قصہ جو ایک سفر پہ جا رہے تھے، بارش ہوئی تو ایک غار میں چلے گئے، اور اتنے میں کیا ہوا، پتھر اوپر سے آ کے گرا اور دہانا بند ہو گیا اور وہ اندر قید ہو گئے. تینوں نے زور لگایا، پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا. اب موت یقینی تھی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، دعا کرنی شروع کی. دعا کیسے کی؟ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے، اللہ میں نے جو یہ اور یہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے میری اس مشکل کو آسان کر دے. اسی لیے جب آپ چاہیں کہ آپ کی کوئی مشکل آسان ہو، ایک طرف تسبیحات، دوسری طرف صدقہ خیرات، اور ساتھ اس کے دعا. اور انہوں نے دعا کس طرح کی؟ حدیث میں آتا ہے اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا. اے اللہ اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرے چہرے کی خاطر کیا تھا، خالص نیت سے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس چٹان کو آپ ہٹا دیجئے. چنانچہ وہ چٹان ہٹا دی گئی. تو نیک اعمال انسان کے لیے دنیا میں بھی بڑی بڑی چٹانوں کو ہٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا بندش ہے، رکاوٹ ہے، کہتے ہیں نا. کوئی بندہ ہی ہوگا جو کہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے میری زندگی میں. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ ٹھیک ہو جائیں، خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں، اللہ کی تسبیح کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اگلی زندگی کو اچھا گزارنے کا عہد کریں تو بندشیں دور ہو جائیں گی. ہمارے یہ اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کریں، نا امید نہ ہو، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ. آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، دوبارہ اسی کام پہ بھیجا جس کو چھوڑ کے آئے تھے. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنائے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ. اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹے پسند کر لیے، نہ بیٹے نہ بیٹیاں. یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ ان کے انجام کیا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. فرشتے کہتے ہیں اور ہمارا حال تو یہ ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ کہ ہم سب صف بنانے والے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صفیں بنانے والے، صف باندھنے والے. اب دیکھیے شروع میں بھی ان کی صفت فرشتوں کی بتائی گئی اور یہاں بھی. فرشتہ کس چیز کا سمبل ہوتا ہے؟ نیکی کا. تو نیک لوگوں کی صفت پر کیا ہونی چاہیے؟ ان کی زندگی میں ڈسپلن، آرگنائزیشن، ہیپ ہیزرڈ کام نہیں، ہر چیز میں ترتیب، سلیقہ، کھڑے ہونے میں بھی، چلنے میں بھی. اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں. فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں تو ہمیں بھی تسبیح نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے
کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا، ہماری بھی کوئی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کی ہے. سورت کے آخر میں بھی تسبیح کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر بھی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اور کیا ہے اختتام میں مجلس کی دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، استغفار بھی ہے. سورۃ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے. کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یعنی شک بھی کر رہے تھے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. کیا تیرے غالب پروردگار کی رحمت جو بہت دینے والا ہے، اس کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پہ چڑھ کے دیکھیں. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. یعنی اہل مکہ کی تعداد ہی کتنی ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے سب جھٹلا چکے ہیں. جتھے تو وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری سزا کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. کس چیز کا حصہ؟ عذاب کا حصہ. دیکھیے مانگنے والے نے مانگا بھی کیا. سأل سائل بعذاب واقع اصبر علی ما یقولون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں.
اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. سبحان اللہ، اتنی قوتیں ہوں جس کے پاس اور پھر وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھے اور اللہ ہی سے مدد مانگے، یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے. ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ وہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. یاد رکھیے، صبح و شام کی تسبیح داؤد علیہ السلام بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ پہاڑ بھی. پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. کتنی خوبیاں تھیں اللہ کے اس بندے میں. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر بڑا ظلم کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں. کتنی اہم بات ہے یہ. اور وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، کس سے؟ مل جل کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں. جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہیں. اللہ ہمیں ان کم لوگوں میں شریک کر دے. میں امام احمد بن حنبل کے واقعات پڑھ رہی تھی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب شادی کی تو 40 سال کی عمر میں کی. پتہ کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ ضعیف تھی تو وہ ان کی خدمت میں رہتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو نہ بیوی کا حق دے سکوں گا نہ ماں کا دے سکوں گا، لہٰذا میں شادی ہی دیر سے کرتا ہوں. اس کے بعد جب انہوں نے شادی کی تو 30 سال تک ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی. اور بیوی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ بھی ان کے اور میرے درمیان کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوئی. نو آرگیومنٹ. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تھوڑا سا مجھے اس پہ غصہ ہے، لیکن اس میں میری اپنی غلطی تھی، اس کو بھی اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. یہ ہوتے ہیں صالح لوگ جو دوسروں کے ساتھ بنانا جانتے ہیں، دوسروں کے ساتھ رہنا جانتے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی پر زیادتی نہ کی جائے، ہر ایک کا حق پہچان لیا جائے، اس کی ضرورت کو سمجھا جائے. دوسروں کے جوتوں میں پاؤں رکھ کے دیکھا جائے کہاں سے کاٹتے ہیں. دوسروں کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ لیں، ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. کیونکہ انسان کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں، فلاں تو میرے ساتھ ایسا اور ایسا کرتا ہے. اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں ذرا، اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، وہ سلوک آپ اس کے ساتھ کریں. جب اپنے آپ کو انسان رکھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. ورنہ ہم ہر وقت اپنا رونا تو روتے ہیں، اپنی مشکلات تو ہمیں پتہ ہوتی ہے، دوسرے کی ہم نہیں جانتے ہوتے، دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھتے، اس سے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. ہمارے سامنے تصویر کا بس ایک رخ ہوتا ہے اور ہم اسی پہ اڑ جاتے ہیں. دوسرے کو بھی دیکھیں وہ کس رخ سے دیکھ رہا ہے، ذرا ادھر مڑ کے بھی دیکھ لیں تو معاملہ زیادہ واضح ہو جائے گا. یہ تو اتنی حیران کن بات ہے کہ 30 سال شوہر بیوی ایک چھت کے نیچے رہے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، کوئی آرگیومنٹ ہی نہ، کوئی اختلاف ہی نہ ہو. دنیا بھی جنت بن جاتی ہے نا جب انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس محبت سے رہے. محبت جو ہے وہ زندگی میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے، لیکن محبت قائم نہیں رہتی جب تک معاف کرنا نہ جانے انسان. کیونکہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں، ان کے اندر اور اتنی اچھی خوبیاں بھی تو ہیں. اس کو انڈر لائن کر لیجیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. یہ نیک کام کرنے والے بڑے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، وَظَنَّ دَاؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے. یہ تو ایک تمثیلی بات تھی
یعنی یہ تو ایک سچویشن کریٹ کی گئی تھی دراصل داؤد علیہ السلام کو کوئی بات سمجھانے کے لیے، اور ان کو سمجھ آ گئی بات کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کھولی، لیکن داؤد علیہ السلام سمجھ گئے. یاد رکھیے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کتابی ہدایت ہوتی ہے جو ہم قرآن سے حاصل کرتے ہیں، حدیث سے حاصل کرتے ہیں، کتابوں سے لیتے ہیں، اور ایک بیانی ہوتی ہے، یعنی ہدا بیانیہ. یہ بیانی ہدایت کیا ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے مختلف سچویشنز آ جاتی ہیں، کبھی خواب میں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، کبھی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہمیں سمجھ آ جاتی کہ اچھا یہ تو میرے ساتھ بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا شخص اس کو حل بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں بتا رہا، وہ اس کو بتا رہا ہے، اور وہ حل ہمیں مل جاتا ہے. یہ ہدا بیانیہ ہوتی، بیانی ہدایت، کتابی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی دو لوگ یا کوئی ایک شخص آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے کہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے، اور وہی مسئلہ آپ کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے یا آپ پر گزر چکا ہوتا ہے. جس مسئلے سے آپ گزرے ہوتے ہیں اس کا حل جتنے اچھے طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں اس کے بغیر نہیں بتا سکتے، کتابوں سے پڑھ کے نہیں بتا سکتے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، کیونکہ آپ پر گزری، آپ پر بیتی، اللہ نے آپ کو حل دیا، آپ کو اس سے فائدہ ہوا، پھر آپ اتنی کنوکشن کے ساتھ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ دوسرے کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ ہاں حل اسی میں ہے. تو یہ فراست اور یہ حکمت اور یہ سمجھ یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے. داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، تو اس نے اپنے رب سے استغفار کر لی. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ سجدے میں گر گئے رکوع کرتے ہوئے، رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا جو انہوں نے کیا تھا، اور ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں. بعضوں کا دیکھیے ہم اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہم کہیں نہ کہیں غلطی پہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی اور کے ذریعے ہمیں وہ دکھا دیتے ہیں. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. یہ جو سجدے میں گرنا ہے نا، یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. سجدہ کبھی شکر کا ہوتا ہے، کبھی توبہ کا بھی ہوتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے ہوں، اور مجھے درخت سے آواز آئی جیسے درخت سورۃ صاد پڑھ رہا ہے، اور جب وہ اس آیت پہ آیا تو درخت جھک گیا. وہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہدایت بیانی ہے نا. اور درخت سے جو سجدے کی دعا انہوں نے سنی وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ. کیا معنی ہے؟ اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ سجدے بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں. اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے، کیونکہ مدد بھی مانگتے ہیں ہم نماز میں، اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر پیدا کر دے، اور اسے مجھ سے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول کیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا سجدہ قبول کر لیا، اور پھر کیا؟ فغفرنا له ذلك، ہم نے اس کو بخش دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، داؤد کا ہمارے ہاں ایک تقرب کا مقام ہے، سجدے کی وجہ سے قرب آتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے. وَحُسْنَ مَآبٍ، اور اچھا انجام. تو انہوں نے یہ خواب اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ یعنی تم جو دیکھ رہے تھے خواب میں تو تم نے کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا تم درخت کی نسبت سجدے کے زیادہ مستحق تھے. وہی بات نا، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ ایک تمثیلی شکل میں وہ چیز ہمارے سامنے آتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پہ آئے تو آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے میں آپ نے وہی دعا پڑھی جو درخت نے اپنے سجدے میں پڑھی تھی. تو یہ دعا بھی انشاءاللہ وہ ٹیلی گرام چینل پر جو دعاؤں کا ہے اس میں انشاءاللہ لکھ کے ڈال دی جائے گی، تاکہ آپ لوگ یاد کرنا چاہیں تو کر لیں. کیونکہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا سجدے میں اللہ سے باتیں کریں. یہ کتنی باتیں وہ درخت کر رہا ہے نا،